بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم دوسری حدیث حلاوت ایمان کی شرط کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا يحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن، تین باتیں جس میں ہوں، من کن فیہ، ثلاثن من کن فیہ، تین باتیں جس میں ہوں، وجد حلاوت الایمان، اس نے ایمان کی مٹھاس ذائقہ پا لیا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہوں، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ محبوب ہوں اس سے، اور اگر کسی سے محبت کرے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اگر کسی سے محبت کرے تو اس کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور یہ کہ وہ ناپسند کرے کہ وہ لوٹ جائے کفر کی طرف، جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ میں تین باتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ تین باتیں حاصل ہو گئیں کسی کو تو اس نے ایمان کی حلاوت اور مٹاس کو پا لیا، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہو۔ پہلی چیز کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہو، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محض اللہ کے لیے، اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر جانے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو کہ جس طرح آگ میں پڑنے سے نفرت کرتا ہے۔ تو جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، یہ حلاوت ایمان کا مفہوم سمجھ لیں کہ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اور ہر ایسا شخص جس کے مزاج میں کوئی خرابی نہ ہو اور وہ تندرست اور صحت مند ہو، وہ اس ذائقے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس ذائقے کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح حقیقی ایمان کا بھی ایک مزہ اور مٹاس ہوتی ہے، اور اسے وہی شخص محسوس کرتا ہے جس کا ایمان جو ہے وہ کسی روحانی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، اور اس مزے کو وہی شخص محسوس کرتا ہے کہ جس کا ایمان کسی روحانی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ تو جس نے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر دین کو قبول کیا ہو، اس نے اللہ کی اطاعت کو اپنا شعار بنایا ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق محض رسمی موروثی قسم کا نہ ہو، بلکہ تعلق دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہو، تو وہی شخص جو ہے ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت بیٹھ جاتی ہے، اور اسی قدر و قیمت کی بدولت پھر اس انسان سے نیک اعمال کا صدور جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ حاصل کرنے، ایمان کی مٹھاس پا لینے والے شخص کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں باقی سب محبتوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہو، کہ جس شخص کے دل میں
اللہ اور اس کی رسول کی محبت باقی ہر ایک چیز کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، وہی شخص ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ قرآن مجید میں مومنین کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتے ہیں، کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور قرآن مقدس میں ایک دوسرے مقام پہ سورۃ انفال میں اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے اگر تمہارے والدین، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم اور تمہارے بیٹے، واخوانکم اور تمہارے بھائی، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، اور تمہارے عزیز اور اقارب، اور مال و دولت، اور وہ تجارت جس میں نقصان کی فکر تمہیں لگی رہتی ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن سے تم محبت کرتے ہو، یہ سب چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ گویا انسان کو متنبہ کر دیا گیا ہے کہ ان تمام مرغوب اور محبوب چیزوں کی محبت کے مقابلے میں، والدین کی محبت کے مقابلے میں، بیٹوں کی محبت کے مقابلے میں، بھائیوں کی محبت کے مقابلے میں، بیویوں کی محبت کے مقابلے میں، عزیز و اقارب، مال و دولت اور تجارت، اور تمہارے گھر، کوٹے، بنگلے، ان ساری چیزوں کی محبت کے مقابلے میں اللہ اور اس کی رسول کی محبت جو ہے وہ غالب ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز میں سمجھایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سے اشارے پہ اپنی جانیں تک قربان کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ماننے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ قرآن مجید اپنے ماننے والوں کو یہ بات باور کراتا ہے کہ اس کے حقیقی محسن اللہ اور اس کا رسول ہی ہیں۔ کوئی شخص اپنے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے کسی اقدام سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ انسان کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اس قدر خیر خواہ ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لائے اور تمہاری تکلیف ان پر بڑی گراں اور شاق گزرتی ہے، اور تمہاری بلائی کے بہت ہی وہ خواہش مند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے بڑے شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں فرمایا کہ جو ہستی ایسی ہو کہ وہ ہمیشہ انسانوں کی خیر خواہی کے لیے سوچتی ہو، اس کے احکام سراپا خیر خواہی ہوں، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ دل و جان سے محبت کی جائے۔ اور اسی حدیث پاک میں
جو دوسری چیز ہے یہ تو ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹاس اسی بندے کو نصیب ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ہر ایک چیز سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اور حدیث کا دوسرا جز کہ ان یحب المرء لا یحب الا للہ، یعنی مومن کی جس شخص سے بھی محبت ہو وہ محض اللہ ہی کے لیے ہو، جس شخص سے بھی محبت ہو وہ محض اللہ ہی کے لیے ہو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بندے سے محبت کی اس نے اپنے رب کی عظمت اور توقیر کی۔ اور حدیث قدسی میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں اکٹھے بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کریں۔ تو اس حدیث میں اللہ جل جلالہ نے بشارت دی کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو چکی ہے اور وہی میرے پسندیدہ بندے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے جو دوسری بستی میں رہتا ہے ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے، راستے میں ایک فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس بستی میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہارا اس پہ کوئی احسان ہے؟ جواب دیا نہیں۔ شخص نے جواب دیا نہیں، اس پہ کوئی احسان نہیں، بلکہ میرے جانے کا باعث یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ تو فرشتہ بولا کہ مجھے اللہ جل جلالہ نے یہ بشارت دے کر بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے جس طرح کہ تم اللہ جل جلالہ کی خاطر اس کے بندے سے محبت کرتے ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی یا شہید تو نہیں، جو نبی نہیں ہیں شہید بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے مرتبہ کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پہ رشک کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے، بغیر کسی لین دین کے، محض اللہ کی وجہ سے باہمی محبت کی۔ بس خدا تعالیٰ کی قسم ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے، وہ بے غم اور بے خوف ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو محض اللہ جل جلالہ کے لیے کسی سے بے غرض محبت کرنا یہ ایمان کی صفت ہے جس کی اللہ جل جلالہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ ارشاد فرمائیں گے کہ کہاں ہیں میرے وہ بندے جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں اپنے بندوں کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ اور حدیث کا تیسرا اور آخری حصہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، یعنی ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا جہنم میں گرنے کے مترادف ہے، کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا جہنم میں گرنے کے مترادف ہے۔ ایک مومن کو کفر سے شدید نفرت اور کراہت ہوتی ہے، مومن کو کفر سے شدید نفرت اور کراہت ہوتی ہے، اور جو شخص ایک دفعہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے اسلام اس کا محبوب ترین دین بن جاتا ہے، اسلام اس کا محبوب ترین دین بن جاتا ہے۔ اور اس کی مثال صحابہ کرام کی دین پر استقامت تھی، انہیں کوئی تکلیف، کوئی آزمائش اور اذیت دین اسلام سے ہٹا نہ سکی۔ اور اس کی نمایاں مثالیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، جیسے صحابہ کی دین پہ ثابت قدمی تھی، ان کے واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ حلاوت ایمان پانے والوں کی تیسری چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا ان کے لیے اتنا ہی ناممکن ہو جیسے آگ میں چھلانگ مارنا ناممکن ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی ذی ہوش انسان، ذی شعور انسان یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ آگ میں چھلانگ مار لے۔ اسلام کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ
جس شخص کے دل میں اسلام داخل ہو گیا کوئی تشدد، کوئی لالچ یا مجبوری کسی کو اسلام سے پھر جانے پہ قائل نہ کر سکی۔ کفار نے تشدد بھی جی بھر کے کیا، لالچ بھی دیے، خاندانی تعلقات کے واسطے بھی دیے، لیکن جو شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا وہ واپس نہ ہوا۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ کفار کی شدید خواہش ہے کہ تم واپس پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ۔ سورۃ بقرہ میں ہے کہ کفار کی شدید خواہش ہے کہ تم واپس پرانے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ کسی مسلمان کا کفر کی طرف نہ لوٹنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ایمان کی قدر و قیمت رچ بس گئی تھی۔ تو ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور اس کی لذت اسے ملی جو اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، اسلام کو اپنا دین تسلیم کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گیا۔ ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے، کہ جب تک اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث میں ایمان کی حلاوت اور مٹاس پانے والوں میں 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹاس وہی شخص پائے گا۔ پہلا شخص وہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام لوگوں سے محبوب رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے لیے دوبارہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں پڑھنے سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔